و بہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین اللهم صل علی محمد وآل محمد عن ابی عبداللہ علیہ السلام بمثلہ الا انہ زاد. وہی روایت ہے کہ مومنین کے بارے میں امام نے بیان کیا تھا کہ وہ کیسے ہوں گے کہ ان کی آواز بھی کان تک نہیں پہنچے گی، ان کی دشمنی ان کے جسم سے ظاہر نہیں ہوگی کہ فلاں کے دشمن ہیں فلاں کے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علیکم السلام حضرت. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِن رَأَوْا مُؤْمِنًا أَكْرَمُوا، اگر وہ کسی مومن کو دیکھیں گے تو ان کی عزت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے. وَإِن رَأَوْا مُنَافِقًا هَجَرُوهُ، اور اگر منافق کو دیکھیں گے تو اس سے دور ہو جائیں گے. وَعِنْدَ الْمَوْتِ لَا يَجْزَعُونَ، اور موت کے وقت انہیں کوئی گھبراہٹ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وَفِي قُبُورِهِمْ يَتَزَاوَرُونَ، اور قبروں میں جا کر ایک دوسرے کی زیارت کریں گے. یعنی یہ امام نے فرمایا مومنین کے بارے میں. اس کے بعد والی روایت ہے چھٹی روایت، مع القائم من العرب شیء یسیر، کہ قائم کے ساتھ عرب میں سے بہت کم لوگ ہوں گے. فقیل له ان من يصف هذا الامر منهم لكثير، کہ مولا عرب میں سے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں یا ولایت پر قائم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ولی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. عرب میں تو بہت ہیں. قال لا بد للناس من ان يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. اب امام یہ تین چیزیں فرماتے ہیں کہ ان کا امتحان ہوگا، انہیں خالص کیا جائے گا، ان کی تمیز ہوگی اور ان کو چھانا جائے گا صحیح طریقے سے. مشکلات کے اندر اتنا ڈالا جائے گا کہ ان میں سے بعض ہی نکل پائیں گے. وَسَيَخْرُجُ مِنَ الْغَرْبَالِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، اور جب چھانا جائے گا تو جیسے ہم چھانتے ہیں تو کچرا کتنا سارا الگ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے جو ہے بہت سارے لوگ اس میں سے نکل جائیں گے، یعنی فلٹر کیا جائے گا. 8ویں روایت ہے وَيْلٌ لِطُغَاةِ الْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، کہ وہ عرب کے جو طاغی لوگ ہیں، طاغوتی لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے ویل ہے، ہلاکت ہے. من شر قد اقترب، کہ ایک شر جو ہے بہت قریب ہے، آنے والا ہے. جعلت فداک کم مع القائم من العرب، عرب میں سے کتنے لوگ ہوں گے امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے؟ قال شیء یسیر، بہت کم لوگ ہوں گے. واللہ انا من یصف هذا الامر منهم لکثیر، عرب کے تو بہت سے لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہیں، امام کا ساتھ دینے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں. تو امام نے دوبارہ سے یہی جواب دیا جو پچھلی والی روایت میں گزر چکا ہے. ہم 8ویں روایت کی طرف آئیں گے. سمعت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام یقول واللہ لا تمیزن واللہ لا تمحسن واللہ لا تغربلن کما یغربل الزعان من القمح، کہ جس طرح سے زعان کو قمح سے الگ کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم کیا کہتے ہیں گندم کو چھانٹتے ہیں تو اس میں سے کچرا کیسے الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے تم لوگ کو بھی چھانا جائے گا، اور جو صحیح دانہ ہوگا وہ الگ ہو جائے گا اور جو خراب دانہ ہوگا وہ نکل جائے گا. اس کے بعد 9ویں روایت ہے سمعت الحسین ابن علی علیہ السلام. تو یہ جو امر ہے، امر غیبت یا امر امام زمانہ ہے، کوئی آسان امر نہیں ہے، اس میں امتحان ہے. یعنی اگر تعداد لاکھوں کی ہے تو وہ ہزاروں میں رہ جائے گی. لا يكون الامر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض، وہ امر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک تم میں سے بعض سے براءت نہ کرے. یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اس سے بری ہے. صحیح ہے. وَيَدْفُلُ بَعْضُكُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، اور جب تک بعض کے منہ پہ آ کے نہ تھوکیں. یعنی اتنی دشمنی جو ہے وہ مومنین کی آپس میں بڑھ جائے گی. فکری اور نظریاتی اختلافات ہوں گے جس کی وجہ سے مومنین آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کی حد تک چلے جائیں گے، برات کریں گے، ایک دوسرے کے منہ پہ آ کے تھوکیں گے. وَيَشْهَدُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ بعض کو کافر ٹھہرائیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، جو ہماری بات پہ نہیں ہے وہ سب کے سب آج کے زمانے میں کیا ہیں؟ کافر ہے. وَيَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض پہ کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے. جی، تو یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں مومنین ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے. قال ما فی ذلک الزمان من خیر، کہ آخری زمانے میں کوئی خیر نہیں ہوگا؟ یہ تو بہت غمگیر مسئلہ ہو گیا کہ مومن جو کہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کو نظریاتی اختلافات کی وجہ سے، عقائدی اختلافات کی وجہ سے یا اپنے منہج کے اختلاف کی وجہ سے، اگرچہ سارے کے سارے مومن جو ہے وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں اگر صاحب، سب کے نزدیک جو ہے وہ کوئی یہ جان بوجھ کے نہیں کرتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی مومن جو ہے وہ دین کو جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کے نزدیک وہ صحیح کر رہا ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک آپ صحیح کر رہے ہیں اور وہ غلط کر رہا ہے. تو وہ اس کے نزدیک آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں تو ساتھ دے رہا ہوں، میں تو خون بہا رہا ہوں اپنا، اور آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ نہیں بھائی یہ تو دین کو کیا بولتے ہیں نقصان پہنچا رہا ہے اپنا خون بہا کے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ تو ہر بندے کی کیا ہے؟ اپنی
فکر ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ ہوں. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آخر میں یہی سوچنا چاہیے، مع اختلاف الآراء والافکار، ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یار جو بھی ہے مومن ہے، اور وہ کبھی جان بوجھ کے غلط دین کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ فقال الحسین الخیر کلہ فی ذلک الزمان، اس زمانے میں ساری بھلائیاں ہوں گی، سارا خیر ہوگا. یقوم قائمنا، ہمارا قائم ظہور کرے گا. وَيَدْفَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ، اور وہ تمام خیر کو کیا کرے گا؟ آگے بڑھائے گا. یعنی جو خیر تو ہوگا، چاہے وہ ایک کمرے کے اندر ہی کیوں نہ ہو. بعض مومنین ایسے ہوں گے کہ جو اختلاف الآراء کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں گے، امام زمانہ آ کر اس کو آگے بڑھا دیں گے، اس احترام کو عام کر دیں گے، اس محبت کو کیا کریں گے؟ عام کر دیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا ہم امام زمانہ کے ساتھ ہیں، یا ہم جو ہے وہ اختلاف الآراء کو شخصی قضیہ بنا کر اور پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے عزت دینا. دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں، لا یکونوا ذلک الامر حتی یدخل بعضکم فی وجوہ بعض، یہ امر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکو گے نہیں. یعنی بہت بڑی بات ہے، آپ کب جا کے تھوکتے کسی کے منہ پہ؟ میں نے تو نہیں، آپ نے کسی کے منہ پہ تھوکا آج تک؟ یعنی جتنا بھی انسان کو غصہ ہو، انسان تھوکتا کب ہے کسی کے منہ پہ؟ جب بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا چکا ہو. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ جب اس کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ یہی کام کرتا ہے، منہ پہ جا کے تھوکتا ہے کہ تم غلط ہو. ہاں، وَحَتَّى يَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہاں تک کہ بعض تم ایک دوسرے کو کیا کرو؟ لعنت اللہ علیہ، ملعون آدمی ہے، ایسے بولو گے. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ وَحَتَّى يُسَمِّي بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَذَّابِينَ، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کو جھوٹا کہو گے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط بات کرتا ہے، دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے یہ. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ معاملہ سارا کا سارا جو ہے وہ شخصی قضایا سے تعلق نہیں رکھتا، یہ معاملہ دینی معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ تو دین میں ہمارا اس طرح سے اختلاف ہوگا مومنین کا کہ جو متشدد مومن ہوں گے وہ ایک دوسرے کے منہ پہ جا کے تھوکیں گے، صحیح ہے، یا جو ہے وہ ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے، ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. تو صحیح ہے، اختلاف آراء جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف آراء ممکن ہے. چونکہ امام زمانہ آپ کو پتہ ہے، روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں، کتاب الغیبہ میں یہ پڑھا ہے کہ مومنین جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، امام کیا ہوگا کا سب کے سب معذور ہے، سب کے سب کیا ہے؟ معذور ہے. جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا، ہر مومن جو اپنے عقیدے پر ہے، اپنی دلیل کے ساتھ ہے، میں ہرگز یہ دروازہ نہیں کھول رہا ہر بندہ اپنی رائے بنائے اور جو ہے وہ، یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کو روایت ملی، آپ اس روایت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں. جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا آپ کیا ہے؟ معذور ہے. تو ہمیں جب امام معذور کہہ رہے ہیں غیبت کے زمانے میں کہ یہ شخص معذور ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، تو میں اور آپ کون ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ جھٹلا دیں، لعن طعن کر دیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ جو فکر آج ہمارے درمیان رائج ہو چکی ہے، یہ رائج ہو چکی ہے، اس کو ہم ختم کریں، کوشش کریں اپنی طرف سے. جی آگے صاحب؟ یہ سب مومنین کی نسبت سے، سب آپس میں مومنین جو ہے وہ اتحاد بین المومنین اللہ کرے جیسے قائم ہوا ہے آج کل ایسا قائم رہے. قال امیر المومنین علیہ السلام ما یا مالک بن ضمرہ کیف انت اذا اختلفت الشیعہ هكذا، جب شیعہ اس طرح سے ہو جائیں کیا؟ وادخل بعضها في بعض، یعنی کیا مطلب ادخل؟ وشبك اصابعه وادخل بعضها في بعض، یعنی شیعہ آپس میں اس طرح سے ہو جائے، یعنی ٹکرائیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہے کہ نہیں آگے سب؟ فقال یا امیر المومنین ما عند ذلك من خیر، یعنی جب شیعہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ایک دوسرے سے گربا پکڑیں گے ایک دوسرے کا، ہاں، قال الخیر کلہ عند ذلك، ہر خیر ہوگا اس زمانے میں. یہ مت سمجھنا اب خیر ختم ہو گیا، پریشان ہو جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو شیعہ آپس میں ٹوٹے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نہ ٹوٹیں، ہم ہی تو شیعہ ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات بولی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سی ایس ایس کرنے کے بعد بیوروکریٹ بنا پاکستان کے اندر، اور اس نے جو ہے وہ نظام سنبھالا، بہت اچھی کالی کوٹ پینٹ وغیرہ پہن کے، اور پھر جب وہ کیا کہتے ہیں نکل گیا کام سے، تو اس نے کتاب لکھی، اس میں لکھا یہ سسٹم ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، جبکہ وہ بھول گیا تھا وہ خود ایک سسٹم ہے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ تو ہم خود ایک سسٹم ہے، یعنی ہم خود شیعہ ہیں. ہم یہ کیوں کہیں کہ شیعہ کیا، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائش نہ کریں. وعند ذلك يقوم قائمون، تو اس وقت جو ہے قیام کریں گے. اس وقت ہم جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت سے اختلافات ہیں آرام میں، کوئی مشکل نہیں، اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس اپنی دلیل ہے. تو احترام جو ہے وہ محبت، عزت، طبعا یہ علماء دیکھیں جب بھی امام مخاطب ہوتے ہیں یا پروردگار عالم قرآن کریم میں مخاطب ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وإلى آخره. کس سے مخاطب ہے؟ وہ عام الناس سے خدا مخاطب نہیں ہے، خدا علماء یہود سے مخاطب ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے. صحیح ہے نا آغا صاحب؟ تو جب علماء متحد ہو جائیں گے تو سب متحد ہو جائیں گے، علماء ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو سب ایک دوسرے کا کیا کریں گے؟ احترام کریں گے. تو مسئلہ سارا کا سارا جو تخاطب ہوتا ہے روایت اہل بیت میں یا کلام اللہ میں، یہ سب کا سب علماء ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جید. فَيَقْدُمُ 70 رَجُلًا يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ فَيَقْتُلُهُمْ، یعنی 70 لوگ آئیں گے کہ جو جھوٹ بولیں گے اللہ کے رسول پر، قتل کریں گے انہیں. ثُمَّ يَجْمَعُهُمُ اللَّهُ عَلَى أَمْرٍ واحد، اس کے بعد جو ہے سب کو خدا ایک امر پہ جمع کرے گا. جید. 12ویں روایت ہے لا تمحسن یا شیعۃ آل محمد، کہ تمہارا امتحان ہوگا. صحیح ہے؟ تمحیص الکحل فی العین، جس طرح ہم آنکھ میں کاجل لگاتے ہیں، یہ تو کیا ہوتا ہے؟ سرما لگاتا ہے. ہاں، سرما جب لگاتے ہیں تو سرمے کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے، باقی سب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں چلا جاتا ہے. وہ ہلکا سا جو حصہ رہ جاتا ہے کا اس طرح سے تم رہ جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان صاحب العین لیدری متى يقع الكحل في عینه ولا يعلم متى يخرج، وہ یہ جانتا ہے کہ کب گیا ہے اور کب نکلے گا، یہ وہ نہیں جانتا. كذلك يصبح الرجل، جو ہم نے کل بیان کیا تھا، على شریعۃ من امرنا، صبح کے وقت تو شیعہ ہوگا، ويمسي وقد خرج منها، لیکن شام کے وقت شیعت سے خارج ہو چکا ہوگا. وَيُمْسِي عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنْ أَمْرِنَا، شام میں تو شیعہ ہوگا. وَيُصْبِحُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا، صبح ہوگا تو خارج ہو چکا ہوگا. یہ حالت ہوگی آخری زمانے میں، انسان مومن ایمان سے خارج ہوگا ایسے اور ایمان کے اندر داخل ہوگا. یعنی افکار، اور ظاہر ہے انسان اس میں ظاہر ہے اور حتماً ہے کہ انسان جو ہے معذور ہے اس میں. ظاہر امام نہیں موجود ہے، اب ایک بندہ ایک فکر لا کے دیتا ہے اور اس طرح سے پیش کرتا ہے، سامنے مومن اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر ایک بندہ دوسرا آتا ہے وہ فکر لا کے دیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. ایک مومن بیچارہ کیا ہے، یعنی وہ ظواہر پہ چل رہا ہے. واللہ لا تکسرن تکسر الزجاج، جس طرح سے کانچ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح تم لوگ ٹوٹ جاؤ گے. وان الزجاج لا يعاد فيعود كما كان، تو پھر زجاج جو ہے کانچ کو جب جوڑ دیا جاتا ہے تو دوبارہ جڑ جاتا ہے. واللہ لا تکسرن تکسر الفخار ان الفخار لتتکسر فلا يعود كما كان. فخار کیا مراد ہے بھائی اس کا؟ کہ فخار جب ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ جڑتا نہیں ہے. زجاج تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن فخار نہیں جڑتا. وہ ہیرا، سرچ کریں اس کو المانی میں سرچ کریں. مٹکا، احسنت ہوں. کما لا یعود، پھر یہ جڑتا نہیں ہے، شیشہ جڑ جائے گا لیکن یہ دوبارہ سے، اس کو دوبارہ سے آپ کو پورے سائیکل کرنا ہوگا، ری سائیکل کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ واللہ لا تغربلن واللہ لا تمیزن واللہ لا تمحسن. دیکھیں دوبارہ سے امام اسی کلمات کو، حتی لا یبقى منکم الا الاقل، قلیل نہیں کہا، کم سے کم لوگ جو ہے وہ رہ جائیں گے، باقی سب کے سب بہک جائیں گے. وَسَعَرَ كَفَّهُ، صَدَّرَ كَفَّهُ، یعنی اپنی جو مٹھی تھی اس کو چھوٹا کیا یا اس کو بند کیا ایک طرح سے، کھولا نہیں. کھولتے تو کیا ہوتا؟ تعداد زیادہ. بند کرنے سے مطلب ہے کہ بہت کم تعداد تمہاری رہ جائے گی. تو بہرحال یہاں پر پھر مصنف نے جو ہے وہ آگے نصیحت کی کہ اس طرح سے ہوگا. 14ویں روایت پڑھیں گے. قلت لأبی الحسن علیہ السلام جعلت فداک مات ابی علی هذا الامر وقد بلغت من السنین وما قد ترى اموت ولا تخبرنی بشیء. میں بڑا ہو چکا ہوں، آپ مجھے بتائیے، کچھ بتائیے آگے، میں مرنے والا ہوں. یا ابا اسحاق انت تعجل، کہ تم بہت جلدی میں ہو. ای واللہ عاجل، بہت جلدی میں ہوں. وما لی لا عجل، میں کیوں جلدی نہ کروں. وقت کا برا سن، بہت بڑا ہو چکا ہوں، کبھی بھی مر سکتا ہوں. وقت وبلغت انا من السن ما قد ترى، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا بزرگ ہو چکا ہوں. تو فقال اما والله یا ابا اسحاق ما يكون ذلك حتى تميزوا وتمحصوا حتى لا يبقى منكم الا الاقل ثم سعر كفه. دوبارہ سے وہی روایت، وہی جملہ امام نے فرمایا کہ اپنی مٹھی کو بند کر کے بتایا کہ اس سے بھی کم تعداد، یعنی تعداد کم ہونے کی علامت ہے. اس کے بعد 15ویں روایت قال ابو الحسن رضا والله لا يكون ما تمدون الیہ اعینکم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم الا اندر فالاندر، یعنی نادر، یعنی کم سے کم لوگ تمہارے جو ہے وہ رہ جائیں گے. اتنا امتحان ہوگا، اتنے جو ہے وہ چھانا جائے گا امتحانات میں کہ آخر میں جو ہے وہ کم سے کم لوگ رہ جائیں گے. اس کے بعد روایت ہے دخلت علی ابی جعفر الباقر وعنده جماعہ. اب میں ایک روایت تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں. عنده جماعہ فبینا نحن نتحدث وهو على بعض اصحابه مقبل اذ التفت الینا،
یعنی بہت اچھی محفل تھی. دیکھ رہے ہیں آقا صاحب, اگر آپ نے روایت پڑھی تو کتنا اچھا, یعنی محفل کتنی اچھی تھی کہ امام کے اصحاب بیٹھے ہوئے, امام بیٹھے ہوئے, امام بعض لوگوں سے کیا ہے بات چیت کر رہا ہے. صحیح ہے, جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فرض کریں امام بیٹھے ہیں, امام 2-4 لوگوں سے مخاطب ہے. راوی کہتا ہے کہ اتنے میں امام ہماری طرف متوجہ ہوا. کیا فرمایا امام نے, وفی ای شیء انتم ہیئات ہیئات لا یکون الذی تمدون الیہ اعناقکم حتی تمحصوا, ہیئات ولا یکون الذی تمدون الیہ اعناقکم حتی تمیزوا ولا یکون حتی تغربلوا. تمحیص, تمیز اور تغربل. ولا يكون الذي تمدون الى عنق الا بعد اياس ولا يكون الذي تمد اعينكم حتى يشقى من شقي. جو شقی ہوگا وہ شقی ہو جائے گا, وہ چھوڑ دے گا اہل بیت کے رستے کو. ويسعد من سعد, اور جو سعادت مند ہوگا وہ مزید سعادت مند ہو جائے گا ان امتحانات کے بعد. تو امام علیہ السلام جو ہے ایک دم سے مخاطب ہو. یہ روایت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ بڑا, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی محفل میں, امام محمد باقر علیہ السلام کی محفل میں امام زمانہ کا تذکرہ ہو رہا تھا اور آخری زمانے کی گفتگو ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے امام کی محفل ہے تو کوئی ادھر 2 لوگ گفتگو کر رہے ہیں, ادھر 2 لوگ کر رہے ہیں, کچھ سے امام مخاطب ہے. اب امام متوجہ تو ہیں ظاہر ہے, یعنی امر امام ہے, امام سن رہے ہیں سب کی بات کو, سمجھ رہے ہیں سب. اب جیسے امام نے کہا کہ یہ اس آخری زمانے کے بارے میں, تو فی ای شیء انتم, ابھی تم کہاں ہو, ابھی تو آخری زمانہ تو بہت آگے ہے, سمجھ رہے ہیں سب. اس کے بعد کنت انا والحارث والمغیرہ والجماعہ من اصحابنا جلوسا عند ابی جعفر يسمع کلامنا. امام ہماری بات کو سن رہے تھے. جید. لا واللہ ما یکون ما تمدون الیہ عینکم بیمین الی آخرہ, یعنی وہی. اب دیکھیں یہ راوی جو ہے بیان کر رہا ہے. اب امام کیا فرمانا ہے, کونوا کالنحل فی الطیر وليس شيء من الطير الا وهو يستضعفها ولو علم الطير ما في اجوافها من البرکہ لم تفعل بها كذلك. دیکھ رہے ہیں آگے صاحب, یعنی اگر یہ طیر, یہ جو پرندہ ہے, یہ جو جانور ہے چھوٹا جو اڑتا ہے, اگر یہ جان جائے کہ اس کے اندر کیا ہے, کتنی بڑی برکت ہے, لم تفعل بها ذلك, تو وہ ایسا کبھی نہ کرے. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے آگے صاحب, شہد کہاں سے نکالتی ہے, اپنے جسم سے نکالتی ہے نا. اگر شہد کی مکھی کو پتہ چل جائے یہ کیا نکال رہی ہے کہ جس سے پتہ نہیں کتنی بیماریوں کی, لم تفعل بها, تو کبھی بھی ایسا نہ کرے. خالط الناس, دیکھیں اب امام کیا فرماتے ہیں, خالط الناس بألسنتکم وابدانکم, لوگوں سے ملو, بات چیت کرو اپنے جسم اور اپنی زبان سے. وزایلوہم بقلوبکم واعمالکم, اور اگر جدا ہونا ہے تو اپنے دل اور اپنے اعمال سے جدا ہو. فوالذی نفسی بیدہ ما ترون ما تحبون حتی یدفلوا بعضکم فی وجوہ بعض. تم جو دیکھنا چاہتے ہو تم اس وقت تک نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے کے منہ پہ آ کے نہیں تھوکو گے. یعنی اتنے اختلافات تم لوگوں کے درمیان بڑھ جائیں گے. حتی یسمی بعضکم بعضا کذابین, دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا تھا, بعض کو کیا بولیں گے, جھوٹا ہے یہ, بکار ہے یہ, سمجھ رہے ہیں. حتی لا یبقى منکم او قال من شیعتی الا الکحل فی العین, یعنی تم ایسے ہی رہو گے جیسے ایک سرما لگانے کے بعد سرما آنکھوں پہ رہ جاتا ہے. والملح فی الطعام, اب جب نمک ڈالتے ہیں کھانے میں تو نمک کہاں ہے, بالکل بھی نہیں رہتا. کہا جیسے نمک کھانے میں ڈالنے کے بعد نمک مل کے ختم ہو جاتا ہے, اس کا صرف ذائقہ رہ جاتا ہے, تو تم بھی اسی طرح سے رہ جاؤ گے. سأضرب لكم مثلا وهو مثل رجل كان له طعام. اب دیکھیں یہ بڑی خوبصورت مثال امام نے دی ہے, شاید اس سے سمجھ میں آئے. امام نے کہا کہ اس کے پاس کھانا ہے, فنقاه وطیبه, اسے صاف کیا, اچھا کیا, ثم ادخله بیتا. اچھا یہاں روایت میں بیت سے مراد نہیں کمرہ ہے, ہمارے ہاں بیت سے مراد جو ہے آج کل گھر لیا جاتا ہے, لیکن اس زمانے میں بیت سے مراد کمرہ لیا جاتا تھا. وتركه فيه ما شاء اللہ, کچھ عرصے کے لیے اس نے اس کھانے کو اس کمرے میں چھوڑ دیا. ثم عاد الیہ, اس کے بعد دوبارہ گیا. فاذا هو قد اصابه السوس, اس نے دیکھا کہ اس میں کیڑا پڑا ہوا ہے. فاخرجه ونقاه وطيبه, اب اس نے اس کیڑے کو نکالا, اس کھانے کے حصے کو بھی نکالا جس میں کیڑا تھا, اور دوبارہ سے صاف ستھرا کر کے کھانے کو دوبارہ اس کمرے میں جا کے رکھ دیا. اچھا اس کے بعد فائدہ ہوا قد اصابته طائفة من سوس, اب وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا تو دوبارہ کچھ کیڑے پڑے ہوئے تھے کھانے کے اوپر. فاخرجه ونقاه وطيبه وعاده
اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس نے کیا کیا، کیڑوں کو نکالا، اب جہاں وہ کیڑے پڑے تھے اس کھانے کو نکالا، اب پھر وہ کھانا تھوڑا سا رہ گیا۔ امام فرماتے ہیں حتی لم یزل کذالک، ایسا کرتا رہا حتی بقیت منہ رزمۃ کرزمۃ الاندر لا یضرہ السوس شیئا، یعنی امام فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا گٹھا برابر کھانا رہ گیا، یعنی اتنا کھانا رہ گیا کہ اب اس میں کیڑے نہیں پڑ سکتے، ایک مخصوص گٹھا رہ گیا جس میں کھانے پہ کیڑے نہیں پڑ سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ، اسی طرح تم لوگ ہو، تُمَيِّزُونَ حَتَّى لَا يَبْقَ مِنْكُمْ إِلَّا عَصَابَةٌ لَا تَضُرُّهَا فِتْنَةُ شَيْئًا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں وہ لوگ بچیں گے کہ جنہیں کوئی بھی امتحان ضرر پہنچانے والا نہیں ہوگا، وہ سارے امتحانات پاس کرتے ہوئے آگے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ روایت جو ہے ہمیں مزید بتا رہی ہے کہ کس طرح سے آخری زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد والی روایت بھی اسی معنی میں ہی ہے، ہم 19ویں روایت سمجھیں گے، المؤمنون یبتلون ثم یمیزهم اللہ عندہ، مومنین کا امتحان ہوگا اور پھر جو امتحان میں پاس ہوگا اسے الگ کر دیا جائے گا، جو امتحان میں کامیاب ہوتا جائے گا، چاہے وہ فکری امتحان ہو، اعمالی امتحان ہو، آخری زمانہ ہے، محرمات آسان ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے بہت بڑا۔ ان اللہ لم یؤمن مؤمنا من بلاء الدنیا مرائرها ولكن امنهم فيها من العمى والشقاء في الاخرہ، دیکھیں خدا جو مومن کو بچائے گا وہ بلاؤں سے نہیں بچائے گا، دنیا کی مشکلات سے نہیں، وہ دنیا اگر خدا بچائے گا تو وہ نابینائی سے بچائے گا، خدا اگر بچائے گا تو شقاوت قلبی سے بچائے گا ایک مومن کو، اگر واقعی انسان مومن ہے تو مومن جو ہے وہ اس کے دل میں کبھی بھی شقاوت نہیں آئے گی، سمجھ رہے، سعادت رہے گی۔ ثم قال كان علي بن الحسين بن علي يضع قتلاه بعضهم على الى بعض، قتلا بعضهم على بعض ثم يقول قتلانا قتل النبيين، کیا مطلب اس کا بھائی؟ جی نہیں یہ تو ہے، نہیں يضع قتلاه بعضهم الى بعض، نہیں مقتولین، جو مقتولین ہیں ان کو ایک کے ساتھ ایک کو رکھا اور پھر فرمایا کہ ہمارے جو مقتولین ہیں وہ انبیاء کے مقتولین ہیں، یعنی ہمارے جو مقتولین ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء کے مقتولین ہیں، یعنی ان کی منزلت جو ہے بہت زیادہ بڑی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کبھی بھی مومن جو ہے وہ آخری پل تک، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام ذی العابدین السلام کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ امام ذی العابدین السلام کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب کربلا میں جو شہداء شہید ہوئے تھے ان کی مثال لائی جا رہی ہے کہ یہ آخری دم تک، جبکہ کتنا امتحان ہوا ان لوگوں کا، اتنا امتحان ہمارا ہوا آج تک؟ ہمارا تو نہیں ہوا۔ یعنی فضیلت کے اعتبار سے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جہاں جو مثال لائی جا رہی ہے کہ فوراً سے کربلا کی مثال، سبحان اللہ، کربلا واقعاً یعنی امام حسین السلام نے کربلا ایک معجزہ ہے، آپ کوئی بھی موضوع لے کر آئیں آپ کربلا کی مثال لا سکتے ہیں، صبر، استقامت، عقیدہ، ایمان، محبت، قرآن، عبادت، قربانی، آپ جہاں پر بھی کوئی بھی موضوع آپ کربلا کو لا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کوئی مر رہا ہو تو کربلا کے مصائب، صبر ہو تو کربلا، جناب ایوب، نبی اللہ ایوب کا صبر رہ جاتا ہے پیچھے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہ نہیں آگا سر؟ علی کل، بہرحال یہاں پر امام نے فوراً سے کربلا والوں کی مثال دی، کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے جو پورا دن عاشورہ کا گزارا، بڑے امتحانات تھے اور ہم تک جو پہنچے وہ تو بہت کم پہنچے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کربلا کا واقعہ ہم تک پہنچا ہے وہ تو بہت ہی کم پہنچا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 20ویں روایت، جی آگا صاحب، جی زیارت وارثہ پڑھیں اور زیارت ناہیہ، اس سے بھی ہمیں کچھ مطالب مل سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو واقعہ ہوتا، تاریخ ہوتی ہے کہ کیا کس وقت کیا ہوا، جو ہم تک مصائب پہنچے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ تو امام نے یہاں پر صرف اتنا فرمایا کہ کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی مثال اور ان کی جو فضیلت نبیوں کے شہداء کی مثال کے برابر ہے۔ جی، اس کے بعد لوقت قام القائم لانکرہ الناس، اگر قائم قیام کریں گے تو لوگ انکار کر دیں گے، لأنہ یرجع الیہم شابا موفقا، سب سے آخری امتحان اور سب سے بڑا امتحان ہوگا، بالکل جوان، خوبصورت، ہاں امام آئیں گے، لوگ بولیں گے یار یہ امام تو لگ ہی نہیں رہا کہیں سے امام ہے کہ نہیں آگا صاحب؟
لا يثبت علیہ الا مؤمن، کہ بھئی کوئی نہیں باقی رہے گا سوائے مومن کے. قد اخذ اللہ میثاقہ فی ذر الاول، جو عالم ذر میں جو سب سے پہلے میثاق لیا تھا، انہوں نے یس کہا تھا، یہی لوگ جو ہے وہ آخر میں باقی رہیں گے. تو بہرحال اس کے بعد جو مصنف نے نصیحت کی ہے وہ یہی کہ آخری زمانہ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ امتحان کا زمانہ ہوگا. اور اس کے بعد والا باب ہم پڑھیں گے 13واں باب، ما روی فی صفتہ و سیرتہ و فعلہ و ما نزل من القرآن فیہ. بہت اچھا خوبصورت موضوع ہے، والحمد للہ رب العالمین.